السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ صفحہ نمبر 10 آیت نمبر 28، صفحہ نمبر 10 کی سیکنڈ لاسٹ لائن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ کل کا سبق ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 25 سے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوشخبری سنائیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب انہیں جنت میں پھلوں کا رزق دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا، تو وہ کہیں گے کہ یہ رزق تو اس سے ملتا جلتا ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں دیا گیا تھا۔ کل عرض ہوا تھا کہ دنیا کے پھل اور جنت کے پھل کی جو مشابہت ہے وہ صرف شکل کی مشابہت ہے۔ جنت کے پھل کا ذائقہ اور دنیا کے پھل کا ذائقہ اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، اللہ اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے کسی کمتر یا اوپر کی چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، پس جو لوگ ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان مثالوں کے ذریعے کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ ان مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ نہیں گمراہ کرتا سوائے فاسقوں کے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ،
وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، یعنی قطع تعلقی کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیں اس خسارے سے محفوظ فرمائے۔ کیفا، کیسے، تکفرون، تم کفر کر لیتے ہو، تم انکار کر لیتے ہو، باللہ، اللہ کی ذات کا، وکنتم، اور تم تھے، امواتن، مردے بے جان، فاحیاکم، پس اس نے تم کو زندگی دی، ثم پھر، یمیتکم، تمہیں وہ موت دے گا، ثم پھر، یحییکم، وہ تمہیں زندگی دے گا، ثم پھر، الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر لیتے ہو کہ جس نے تم کو، تم بے جان تھے تو زندگی دی، وہ تم کو پھر موت دے گا، تمہیں پھر زندہ کرے گا، اور پھر تمہیں بالآخر اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وَكُنْتُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور بالآخر تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے زندگی اور موت کے ان مراحل کو ذکر کرنے کا۔ سورہ ملک ہم پڑھتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہاں اللہ نے زندگی سے پہلے موت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ جان لے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے اور کون بد اعمال کرتا ہے۔ تو بالآخر اعمال کے ساتھ انسان کو اللہ کی عدالت کے اندر پیش ہونا ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا ہے کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی۔ ساری زندگی کا خلاصہ ہے اس ایک شعر کے اندر، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ غافل سمجھتا ہے کہ موت آئے گی اور بات ختم ہو جائے گی، دنیا کے جو مسئلے مسائل ہیں سب سے جان چھوٹ جائے گی۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یہاں زندگی کی جو شام ہے وہ ہمیشہ رہنے والی صبح کی ابتدا ہے، وہ یہاں سے انسان اس زندگی کے اندر چلا جاتا ہے کہ وہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اگر کوئی جنت کے اندر ہے تو خوش بخت ہے، اور اگر کوئی جہنم کے اندر ہے تو بدبخت ہے۔ تو بالآخر اللہ رب العزت کی ذات کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم پتھر بن جاؤ، او یا حدیدہ، حدیدہ کسے کہتے ہیں؟ ایک سورت بھی ہے جس کا نام الحدید ہے، لوہے کو حدید، حدید ایک سورت بھی ہے، کس پارے کے اندر ہے؟ 27ویں پارے کے اندر۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یہ تو اللہ رب العزت نے بیان کر دی نا کہ پتھر سختی کی علامت ہوتا ہے نا، مضبوطی کی علامت ہوتا ہے کہ جس کو توڑنا آسان نہیں ہوتا۔ لوہا مضبوطی کی علامت ہے جسے توڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، ان چیزوں سے اگر کوئی اور بڑی چیز تمہارے دلوں کے اندر ہے تو تم اس کا روپ دار لو، اس کی شکل اختیار کر لو۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، حقیقت یہ ہے کہ بالآخر تمہیں لوٹنا ہی ہے میری طرف۔
اور جو ہم نے وہ نصیحت پڑھی حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کی، اور رات کی نماز کے اندر بھی ہم نے آیتیں پڑھی، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ بیٹا عمل جہاں چاہے چھپ کے کرو، زمین میں کرو، آسمان میں کرو، چٹان میں کرو، پہاڑ میں کرو، غار میں کرو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو ضرور لے کے آئے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں لوٹنا ہے زندگی اور موت کے اس کھیل کے بعد، ثم الیہ ترجعون۔ تو پھر جو آپ نے آیت پڑھی ہے الذی خلق الموت والحیات، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے موت موت بنایا ہے، اس کے بعد زندگی بنایا ہے۔ ہاں، اس سے ظاہر تو یہی ہے، اور یہاں پہ بھی موت کا پہلے ذکر ہے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ۔ اس سے تو مراد یہ ہے کہ جب ہمارا وجود مٹی کے اندر تھا، ہماری جو عقل ہے وہ تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا، ہم محدود ہیں، ہمارے ذہن بھی محدود ہیں۔ ہماری عقل شروع ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملاپ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں بیٹی یا بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ تو سورہ نجم پڑھیں آپ 27ویں پارے کے اندر، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ابھی زمین کے اندر تھے۔ وہ تو سورہ دہر میں کی سورہ دہر کی کئی آیتوں کے اندر ہے، اور سورہ نجم 27ویں پارے کے اندر، یہ چھوٹی سی سورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ابھی زمین کے اندر تھے۔ اذ انشأکم من الارض وَأَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے ماں کے پیٹ کے اندر، جب تم ماں کے پیٹ کے اندر تھے تمہیں وہ اس وقت بھی جانتا تھا۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پکیدگیاں بیان نہ کرتے پھرا کرو کہ میں ایسے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے پرہیزگار کون ہے اور تم میں سے پکیزہ کون ہے۔ تو یہ بہرحال انسان خاک سے پیدا ہوا، اور اللہ کی ذات اس حال کو بہتر اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اس کے بعد انسان رحم مادر کے اندر جب پیدائش ہوتی ہے تو زندگی ہے، پھر عمر گزارنے کے بعد مر جاتا ہے، پھر قیامت کے دن دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا اور اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ جمعے کے اندر وہ ایک شعر بیان ہوا عبد الرحمن عاجز رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا، جانے والا جائے گا ہی صبح گیا یا شام گیا۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقا پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ماں جو کچھ ہے، فی الارض زمین میں، جمیعاً سارا کا سارا۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا پیدا کیا۔ ثم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، انسان کی خدمت کے لیے ہر چیز مسخر کی گئی ہے زمین کی۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ انسان کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ ہر چیز کی پیدائش کا مقصد انسان ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی ذات ہے، اس کی ذات کا عرفان ہے، اس کی ذات کی پہچان ہے۔ تو ہر چیز زمین کی اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی۔ ثم، پھر استوا، ارادہ کیا، قصد کیا، الی السماء، آسمانوں کی طرف، فسواہن، پس درست کیا ان کو، سبع، 7 سماوات، آسمان۔ پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور ٹھیک ٹھاک انداز سے 7 آسمان پیدا کیے۔ اب 7 آسمانوں کی ماہیت کیا ہے، ساخت کیا ہے، اس پر بھی کلی طور پہ ہماری عقل نہیں پہنچتی۔ ہم تو صرف ایک آسمان دیکھتے ہیں
اور تصور یہ کرتے ہیں کہ اس جیسا آسمان ہی ایک کوئی اوپر بھی ہوگا، بلکہ یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ وہ ان آسمانوں کی تخلیق کس انداز سے ہے۔ یہ ویسے پے در پے ہیں، جیسے یہ آسمان ہے، پھر اس کے اوپر آسمان، پھر اس کے اوپر آسمان، یا اس کی کوئی اور صورت ہے۔ جیسے زمین کی بھی مختلف صورتیں ہیں، کوئی ڈھلوان والا حصہ ہوتا ہے، کوئی اونچائی والا حصہ ہوتا ہے، کوئی درمیانہ حصہ ہوتا ہے۔ اب یہ سورج ہے، صبح طلوع ہوتا ہے تو سارا دن چلاتا رہتا ہے، تو جیسے جیسے اس کا سفر چلتا ہے تو زمین کے کسی خطے میں اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اگلے خطے کے اندر روشنی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو وقت کا فرق ہے ملکوں کا ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ سورج کے چکر کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس نے آسمانوں کی تخلیق کیسے کی ہے۔ بہرحال یہ ایک معجزہ ہے کہ جو آسمان ہم دیکھتے ہیں، ہمارا انسانوں کا اصول تو یہ ہے کہ ہم کوئی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی نہیں کر سکتے، اور اس کی تخلیق کا یہ عالم ہے کہ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے چھت بنایا ہے۔ وہ اور وہ بکلی ہر شیء ان چیز کو علیم جانتا ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کے ساتھ خبردار ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے۔ اس کے علم کا، اس کی آگاہی کا یہ عالم ہے۔ سورہ انعام ہے پارہ نمبر 7 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ لا یعلمها الا هو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعلم ما فی البر والبحر، وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی کے اندر ہے، جو کچھ تری کے اندر ہے۔ وما تسقط من ورقہ، درخت کا ایک پتا جو گرتا ہے وہ بھی اس کے علم کے اندر ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور ایک دانہ جو تم زمین کے اندر بکھیرتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشکی اور تری کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ نے کتاب مبین کے اندر لکھی نہ ہو۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے، اور اس کے خبرداری کا، اس کی آگاہی کا یہ عالم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ جب انسان خاک کے اندر تھا تب بھی جانتا تھا، جب انسان ماں کے پیٹ کے اندر تھا تب بھی جانتا تھا۔ اس سے بڑا باخبر کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ آگاہ کوئی نہیں ہے۔ وَإِذْ، اور جب قَالَ کہا رَبُّکَ، آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے، انی تحقیق میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفۃ نائب۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب یا خلیفہ بنانے والا ہوں، اب بعض مفسرین نے اس پہ اعتراض کیا ہے کہ اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ ان کے نزدیک وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو نائب مقرر کرتے ہیں یا خلیفہ مقرر کرتے ہیں تو جو اصل بادشاہ ہوتا ہے اس کی پھر موجودگی نہیں ہوتی۔ جیسے یہاں نواز شریف چلا گیا تھا تو اس کے بعد نگران وزیر اعظم کون بنا تھا؟ شاہد خاقان عباسی، تو وہ چلا گیا تھا تو اس کے بعد وہ بنا نا نگران، اس کا جانشین یا نائب یا خلیفہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ حی قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی بادشاہ جاتی نہیں ہے، اس لیے خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اصل بادشاہ کی غیر موجودگی میں بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ تو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ سے ہے، اس لیے اللہ نے اپنی خلافت کا نہیں کہا کہ میں نے اپنا خلیفہ یا اپنا جانشین یا اپنا نائب بنانا ہے، فرشتوں سے یہ نہیں کہا، بلکہ ان کا موقف یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر انسانوں سے پہلے بھی جنات رہتے تھے، اور جنات کی جو عمر ہے وہ انسانوں سے زیادہ ہے، ان کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اور یہ اس بات سے سمجھ آتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو تمام فرشتوں کو اللہ رب العزت نے سجدے کا حکم دیا۔ ان فرشتوں کے اندر ایک ابلیس تھا جس نے سجدے سے انکار کیا، اور ابلیس کون تھا؟ جن تھا نا، شیطان تھا۔ تو جنات اس زمین کے اوپر تھے تو وہ اس زمین کے اوپر خون خرابہ کرتے تھے، جو آگے ہم اسی آیت کے اندر پڑھیں گے، فساد کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اب ان کا
جو خلافت ان کو دی تھی زمین کی، ان سے چھین کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انسان کو وہ خلافت دینا چاہی۔ تو یہ جنات کے بعد کی خلافت ہے جو انسانوں کو دی گئی ہے، اللہ نے اپنا خلیفہ نہیں کہا۔ تو دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کو نائب بنانا ہے، کسی کو خلیفہ بنانا ہے، تو اس کے لیے اصل جو بادشاہ شہنشاہ ہے وہ غیر موجود ہو، وہ اپنی موجودگی کے اندر بھی کسی کو اپنے اختیارات دے سکتا ہے۔ بہرحال اللہ عالم بمرادہ ہی کہ اس خلیفہ سے مراد انسان اللہ کا نائب یہ مراد ہے، یا جنات کے بعد انسان کو اس زمین کی خلافت دی گئی ہے یہ مراد ہے۔ قالو تو فرشتوں نے کہا اتجعلوا کیا تو بنائے گا فیہا اس میں زمین میں من جو یفسد فساد کرے گا فیہا اس زمین میں، ویسفک اور بہائے گا الدماء لہو۔ تو فرشتوں سے جب اللہ رب العزت نے کہا کہ میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ جانشین بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو اسے بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور ناحق خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ اور ہم ہیں نسبح تیری تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس اور پاکی بیان کرتے ہیں لکا تیری، قالا کہا انی تحقیق میں اعلم زیادہ جانتا ہوں ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتوں کے جواب میں کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں اور وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ جو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو ایسی تخلیق کرنا چاہتا ہے جو زمین کے اندر فساد کرے گی اور خون بہائے گی، تو یہ فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کے حضور فرشتے اعتراض کریں یہ ان کی جسارت ہو نہیں سکتی، یہ وہ ان کا ایک ڈر تھا، یا آپ کہہ لیں ان کا ایک اندازہ تھا، مشورہ بھی نہیں تھا۔ اللہ کی ذات کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہتر جانتا ہے ہر کام کو، ہر کام کے انداز کو۔ تو یہ فرشتوں کا ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا کہ ایسا کرے گا، اور اس کی وجہ مفسرین نے یہی لکھی ہے کہ وہ پہلے جنات کا حالات جنہوں نے اس موقف کو تسلیم کیا ہے کہ نیابت جنات کے بعد انسان کو جو سونپی گئی زمین کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ زمین میں جنات نے جو خون خرابہ کیا، فساد کیا، وہ اسے دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا، تو ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو کیوں خامخواہ اس جھگڑالو کو، اس خون خرابہ کرنے والے فسادی کو تو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ دراصل یہ بڑی خوبصورت بحث ہے، اور اس کو سمجھنے سے ہی انسان کو اپنی افضلیت کا ادراک ہوتا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتے کے اندر انکار کی جسارت نہیں ہے، فرشتہ نافرمانی نہیں کرتا، فرشتہ اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا، فرشتے کی ضرورتیں نہیں ہیں، اس کے بچے نہیں ہیں، اس کی بیوی نہیں ہے، اس کا پیٹ نہیں ہے، اس کے لیے حلال حرام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے پخانہ نہیں ہے، اس کے لیے پیشاب نہیں ہے، اس کو نیند نہیں، وہ فقط اللہ ہے، وہ اللہ ہی اللہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے تھے کہ جس کو وہ اختیار دیں۔ انسان کے اندر اور فرشتے کے اندر یہی فرق ہے نا، کہ اب یہ موبائل ہے، یہ ویڈیو بنا رہا ہے، جو چھوٹا موبائل ہوتا ہے جس کے اندر کیمرہ نہیں ہوتا، آپ اسے ویڈیو بنا سکتے ہیں، اس کے اندر فنکشن نہیں ہے، آپشن نہیں ہے ویڈیو بنانے کی۔ فرشتے کے اندر اگر وہ گناہ نہیں کرتا تو اس کے اندر وہ آپشن ہی نہیں ہے، گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، اس کے اندر اختیار ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ جراثیم ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر سکے، یا وہ اللہ کی ذات سے غافل ہو سکے، یا نہ انکار کر سکے، یا نافرمانی کر سکے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اختیار دیا دونوں راستوں کا، اچھائی کے راستے کا بھی اور برائی کے راستے کا بھی۔ اور یہی فرق ہے فرشتوں کی عبادت کے اندر، فرشتوں کی تقدیس کے اندر، فرشتوں کی
تحمید کے اندر اور انسان کی تحمید تقدیس کے اندر، کہ ہم اپنی ضرورتوں سے وقت نکال کے اللہ کی تسبیح کے لیے آتے ہیں، اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کے اللہ کی تسبیح کے لیے آتے ہیں، ہم اپنی نیند قربان کر کے اللہ کی تسبیح کے لیے آتے ہیں، ہم بیماری کے باوجود اللہ کے ذکر کے لیے آتے ہیں، تو فرشتہ نیند سے بھی بری ہوتا ہے، فرشتہ بیماری سے بھی بری ہوتا ہے، فرشتہ اپنے پیٹ کی ضرورتوں سے بھی بری ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو زیادہ ناز آتا ہے، اس کو زیادہ پیار آتا ہے کہ جب مختار بندہ کہ جس کو اختیار دیا ہے، اب کوئی نہیں اٹھ کے آئے گا تو اللہ کی ذات نے وہ مقرر تو نہیں کیے اس کے اوپر پہرے دار کہ وہ اس کو اٹھائیں گے۔ تو جو ان ضرورتوں سے نکل کے آتا ہے نا، بچوں سے، بیوی سے، پیٹ کی ضرورتوں سے، نیند قربان کر کے، اپنا بستر قربان کر کے، اپنی بیماری کے ہوتے ہوئے بھی، تو اللہ کی ذات کو ایسی عبادت کے اوپر زیادہ فخر ہوتا ہے، اللہ ایسی عبادت کے اوپر زیادہ ناز کرتا ہے، اللہ ایسی عبادت کرنے والے سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور یہی انسان کی افضلیت ہے، وہ مختار بھی ہے، اس کی ضرورتیں بھی ہیں، ضرورتوں کے ہوتے ہوئے، مختار ہوتے ہوئے جب وہ اللہ کے حضور آتا ہے تو اللہ کی ذات اس پہ فخر کرتی ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔